رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک تلاوت کی. اس سے پہلے سبق کے پچھلی آیات میں آزاد خواتین سے نکاح کا ذکر تھا. آج کی جو آیات ہے اور اس کی جو شروعاتی آیات ہے اس میں کنیزوں اور باندیوں کے ساتھ نکاح کا ذکر ہے. یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کنیزیں اور غلام معاشرے کے اندر بہت کثرت سے موجود تھے، اور ساری دنیا میں، صرف اسلام میں نہیں. یہ جو آج کل اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام میں غلام باندی، اسلام میں غلام باندی، اسلام نے آ کر تو ختم کیا. اسلام سے پہلے ہر جگہ یہ رواج تھا کہ ساری دنیا میں غلاموں کنیزوں کا نظام چل رہا تھا. اس وقت مسلمانوں کے معاشروں میں بھی غلام اور کنیزیں موجود تھیں، اور شرعی طور پر انہیں غلام اور کنیز مانا جاتا تھا. عام طور سے جہاد کے نتیجے میں جو جنگی قیدی آتے تھے ان کو کئی مرتبہ احسان کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا، کئی مرتبہ فدیہ لے کر چھوڑا جاتا تھا، کئی مرتبہ غلام بنا دیا جاتا تھا. اور اس بات کی بھی اجازت تھی کہ اگر حاکم قیدی سے کسی بڑے فتنے کا اندیشہ محسوس کرے کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو کل یہ مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، کہ واپس فتنہ کھڑا کر سکتا ہے، تو اسے قتل بھی کر سکتے تھے. اب ان میں سے جن قیدی عورتوں کو کنیزیں اور باندیے بنایا جاتا تھا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. گزشتہ آپ نے سنا کہ آزاد عورتوں کا مہر اور ان کے مطالبات زیادہ ہوتے ہیں، آزاد عورتوں پر خرچہ زیادہ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں شرعی طور پر اتنے مطالبات نہیں ہوتے تھے. آزاد عورتوں کے مقابلے میں ان کا مہر بھی کم ہوتا تھا، زندگی کا معیار یا رہن سہن بھی نسبتاً آزاد عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتا تھا، اور اتنا بڑا خرچہ نہیں کرنا پڑتا تھا. اس لیے فرمایا گیا ان آیات میں کہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو مومن باندیوں سے نکاح کر لو. انہی باتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہو کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے. یہاں ایک لفظ ہے محصنات. گزشتہ سبق میں نے بتایا تھا کہ محصنات دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی ہے کہ شادی شدہ عورت ہو،
اور اس کے دوسرے معنی ہے آزاد عورتیں جو شادی شدہ نہ ہوں، اب ان سے نکاح کرو۔ یہاں اس آیت میں یہ لفظ آزاد عورتوں کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب تم میں اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم آزاد عورتوں سے نکاح کر سکو، تو اب گناہ میں مبتلا مت ہو، کم سے کم اتنا کر لو کہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ مسلمان باندیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر سکتے ہو جو تمہاری ملکیت میں ہو۔ کنیزوں اور باندیوں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں یہ بات پہلے سے بہت مشہور تھی اور شریعت نے بھی اسے مانا تھا کہ اگر کسی باندی کا نکاح، کسی باندی کا مالک اس کا نکاح کسی اور سے کرتا تھا اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ بھی اس کنیز کے مالک کی ملکیت میں آتی تھی اور وہ اولاد بھی غلام ہوتی تھی، اس لیے اگر کوئی آزاد آدمی کسی باندی سے نکاح کرتا تو اس میں یہ خطرہ موجود رہتا تھا کہ بھائی اس کی جو اولاد ہوگی میں اس سے نکاح کروں گا، یہ تو کسی کی باندی ہے، اب اگر مجھ سے میری کوئی اولاد ہوگی تو وہ بھی تو چونکہ وہ مالک کے غلام بن جائے گی۔ اس لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک آزاد آدمی کو کسی باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی عام حالات میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوشش پہلی یہ ہونی چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، لیکن اگر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے تو پھر اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ کسی کنیز سے نکاح کر لے۔ ہاں اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے کسی کنیز سے نکاح نہ کیا تو میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو یہ گناہ میں مبتلا ہونا یہ زیادہ سنگین بات ہے، تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، ورنہ صبر کرے تو بہتر ہے۔ اب باندی یا کنیز سے نکاح کے احکام بیان کرتے ہوئے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس اہم جملے سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ویسے تو ایک آزاد آدمی کے لیے کسی باندی سے نکاح کرنا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کر لے تو پھر یہ نہ سمجھے، یہ غور کریے گا اس بات پہ، یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میری بیوی باندی ہے اور وہ کم درجہ ہے۔ یہاں وہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ کئی مرتبہ کوئی ہمارے یہاں چونکہ مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ابھی کچھ حد تک کچھ علاقوں میں موجود ہے کہ فلانی عورت جو کہ جس سے نکاح کیا ہے وہ نچلی ذات کی ہے، تو اب چونکہ وہ نچلی ذات کی ہے تو وہ کمتر ہے، اس لیے اب وہ اس کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرے یا اس کو اپنے سے کمتر سمجھے یا اس کو اپنے سے حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو نکاح ہوا وہ حقیقت میں ایمانی رشتے سے ہوا، اور آیت کے اگلے جملے سے اللہ یہ بتانا چاہتے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایمانی رشتے کے لحاظ سے اور تقوی کے لحاظ سے وہ عورت تمہارے مقابلے میں اللہ کے یہاں زیادہ اچھی ہو اور تم اس کے مقابلے میں کمزور ہو۔ اور جہاں تک نسبی افضلیت کا تعلق ہے تو آخر میں جا کر تو سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، حضرت آدم کی، حضرت حوا کی اولاد ہے، اور حضرت آدم کی اولاد ہونے کے لحاظ سے سب ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، کہ اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت معلوم ہے، یعنی اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، کس کا ایمان کمزور ہے، کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے، لہذا کسی بھی شخص کے لیے کسی دوسرے کو حقیر یا اپنے سے کمتر سمجھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعضکم من بعض، کہ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، نسبی اعتبار سے بھی تم کسی فضیلت کا دعویٰ کر کے کہ میں اونچے خاندان سے ہوں، یہ نیچے خاندان سے ہے، تم یہ دعویٰ کر کے اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ بالآخر دونوں ایک ہی ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہے۔ اب آپ بعضکم من بعض کا لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو یہ ہوگا کہ تم ایک دوسرے سے ہی ہو، لیکن محاورے میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم آپس میں ایک جیسے ہو۔
یعنی ایک ہی ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہو. اب آگے پھر باندی سے نکاح کی شرائط بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ ان باندیوں سے نکاح کر لو ان کے آقاؤں کی اجازت سے. یہ جملے پہ غور کریے گا، باندیوں سے نکاح کر رہے ہو آقا کی اجازت لو. تو آزاد عورت کی سے نکاح کرنا ہو تو بھی ولی کی اجازت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گا. ولی کی اجازت ہی نہیں لی تو نکاح نہیں ہوگا، ولی کی اجازت ضروری ہے. تو کہا کہ باندیوں سے نکاح کر لو ان کے آقاؤں کی اجازت سے، اس لیے کہ باندی کا نکاح اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب مہر کے تعلق سے تو آپ نے گزشتہ بہت تفصیل کے ساتھ باتیں سنی. اب جہاں باندی کے نکاح کی بات آئی وہاں بھی اللہ یہ فرما رہے کہ ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو. پھر 3 جملے آئے، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ نکاح اس شرط کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم ہو کہ انہیں پاک دامن بنایا جائے. نکاح میں کیا نیتیں ہونی چاہیے یہ سامنے رکھو کہ انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے ناجائز کام کرے اور نہ چھپ کر کے ناجائز آشنائیاں پیدا کرے. یہاں پر 3 شرطیں. پہلی کیا ہے؟ محصنات، کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، یعنی ان کی عفت، ان کی پاک دامنی مقصود ہو اور اپنی پاک دامنی بھی مقصود ہو کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، میں پاک دامن رہوں، گناہوں سے ان کی بھی حفاظت ہو اور میری بھی حفاظت ہو. یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے اور ایک محل کھڑا کیا خیالوں کا اور پھر اس کے حساب سے آج کل نکاح ایسے ہی ہو رہا ہے، اس لیے پھر اولادیں بھی ایسی ہی پیدا ہو رہی ہے، کوئی نیتیں ہی صحیح نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ محصنات، پاک دامنی ہو، گناہوں سے حفاظت ہو، غیر مصافحات، ایسا نہ ہو کہ وہ شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کر رہی ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کرتے ہوئے یہ کام کرے. ہاں، نکاح خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کا مقصود یہ کہ پاک دامنی حاصل ہو. نکاح کے مقابلے میں خفیہ تعلقات رکھنا، ناجائز آشنائیاں پیدا کرنا، یہ ایک مومن اور ایک مومنہ کا کام نہیں ہے، اور کنیزوں کو بھی اس سے بچانا ضروری ہے. آگے فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائے، یعنی جب مسلمان باندیوں کا نکاح ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کرے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے. آزاد عورتیں اگر غیر شادی شدہ ہو اور ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے تو ان کی سزا اسلام میں کیا ہے اور اسلامی حکومت میں کیا ہے کہ ان کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، جس کا ذکر سورہ نور کی 2 آیت میں آیا ہے. اس آیت میں فرمایا کہ اگر باندی سے نکاح کیا اور اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی آدھی سزا ہوگی، یعنی اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. اب غلام یا باندی کی سزا آزاد مرد اور عورت کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے. اب اس لحاظ سے زنا کی صورت میں شادی شدہ باندی کی سزا آزاد شادی شدہ عورت کی سزا کا آدھا بنتی ہے، اور آزاد شادی شدہ عورت یا مرد اگر زنا کرے تو کیا سزا ہے کہ ان کو رجم کر دو، ان کو سنسار کر دو. لیکن چونکہ اب اس میں آدھی سزا دینا یہ ممکن ہے نہیں، تو اگر باندی اگر شادی کے بعد اگر یہ کام کرے تو ان سے گناہ ہو جائے تو شریعت میں ان کی سزا جو آزاد عورتیں جو شادی شدہ نہیں ہے ان کی جو 100 کوڑے سزا ہے اس کی آدھی 50 کوڑے مقرر کی گئی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ذالک لمن خشی العنت منکم، کہ یہ سارے احکام اس لیے ہے کہ جو تم میں سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رکھتا ہو. دیکھیے، یعنی اس کو فکر ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. دوسری طرف
آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت ہے نہیں. اب باندی سے ہی نکاح کر سکتا تھا، لیکن اس میں خرابی کیا تھی کہ اگر اولاد ہوئی تو چونکہ یہ تو کسی کی باندی ہے تو اولاد بھی غلام ہوگی. ایسے موقع پر اللہ فرماتے کہ جب گناہ کا اندیشہ ہو تو پھر یہ جو دوسری بات ہے، یعنی اپنی اولاد اگر غلام بنتی ہے بنے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے، گناہ سے پہلے بچے. ہاں، لہذا اس صورت میں تم باندیوں سے نکاح کر لو اور اس بات کی فکر نہ کرو کہ اولاد غلام ہوگی، کیونکہ اگر اولاد غلام ہو بھی گئی تو غلام کے احکام بھی شریعت میں بھائیوں جیسے ہی ہوتے، اس لیے اس سے نہ ڈرو اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، نکاح کا راستہ اختیار کرو. دیکھو شریعت نے پاک دامنی کا کس حد تک حکم دیا ہے. پھر فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی گناہ کے اس اندیشے کے باوجود اگر طاقت ہو کہ اپنے نفس کو روکتے رہو، صبر کیے رہو اور گناہ سے بچ جاؤ اور باندی سے نکاح نہ کرو تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ اولاد غلام نہیں ہوگی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی باندیوں سے نکاح کرنا اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر لو تب بھی چونکہ اللہ رحم کرنے والے بھی ہے، اس لیے وہ نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. اور اولاد کے غلام بننے کا جو خطرہ ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کا کوئی حل نکال دے. مثلا مالک اس اولاد کو آزاد کر دے یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جس سے اس کی غلامی کا احساس جاتا رہے. اب پیچھے نکاح سے متعلق جو احکام بیان ہوئے، ان کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پر اپنا انعام اور احسان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے. اب یہاں سے آخر تک کچھ اہم باتیں غور سے سنیے گا. اب اس جملے میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ نکاح سے متعلق جو احکام دیا گیا یا بعض عورتوں سے نکاح حلال ہونے اور بعض عورتوں سے نکاح حرام ہونے کے متعلق یہ ساری تفصیلات صرف پہلی بار تمہارے اوپر ہی نازل نہیں ہو رہی ہے، اللہ یہ فرمانا چاہ رہے، بلکہ تم سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ہیں ان پر بھی اس قسم کے احکام آ چکے ہیں اور ان کو بھی نکاح کے سلسلے میں بہت سے احکام کا پابند کیا گیا ہے. لہذا جس طرح انہیں احکام عطا کیے گئے اسی طرح تمہیں بھی احکام دے کر پابند کیا گیا ہے. کہتے اسلام آیا اس لیے پابند کیا گیا نہیں، پہلے سے پابند کیا گیا. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تم پر توجہ فرمائے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو اور اللہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے جو کوئی عمل ان احکام کے خلاف ہوا اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. آگے پھر فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ جو لوگ شہوتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستے سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو. یہ غور کریے گا، اب تفصیل سنیے گا، بہت قیمتی بہت نقطے کی باتیں یہاں سے اس جملے میں قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. قرآن کریم کے اس ارشاد میں ایک بہت بڑی حکیمانہ بات یہ بیان فرمائی گئی جسے نظر انداز کر دینے سے معاشرے میں بہت بڑا فساد پھیلتا ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں جنسی خواہش کا پیدا ہونا یہ ایک فطری جذبہ ہے، ہر انسان میں پیدا ہوتا ہے. لیکن اس جنسی خواہش میں اس جنسی خواہش کو ضرورت سے زیادہ غلط جگہوں پر استعمال کرنا، افراد کرنا، اور اس جنسی خواہش کو بالکل ختم ہی کر دینا، اس کو استعمال ہی نہ کرنا، دونوں انتہائی نقصان دہ.
اب آپ ایک طرف راہبوں اور جوگیوں کو دیکھیں، ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو جنسی جذبہ ہے نا، یہ شیطانی جذبہ ہے، اور اس جذبے کو ہمیشہ دبا کر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ساری زندگی کبھی اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اور اسی لیے وہ نکاح کو بھی ناجائز کہتے ہیں، یا کم از کم اللہ سے دوری کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھگوان تک یا دیوی دیوتاؤں تک نہیں پہنچ پائیں گے اگر ہم یہ عورتوں کے ساتھ ملیں گے یا اپنی جنسی خواہش پوری کریں گے یا نکاح کریں گے یا یہ ہوگا، اسی لیے وہ پورا تیاگ دیتے، اور پورا تیاگ کے کوئی ہمالیہ میں بیٹھ گیا، کوئی کیا کہا، کوئی سنسار کو تیاگ دیا، کیا کیا۔ لیکن یہ سوچ جو ہے نا، یہ انسانی فطرت سے بغاوت ہے، اور رہبانیت پر عمل کرنے والوں میں ایسی بہت سے مثالیں ملتی ہے کہ آخر کار انہوں نے اس فطری جذبے کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور چپکے نکاح تو نہیں کیا، لیکن کیا کیا، اب وہاں جہاں وہ داسیہ ہے یا جو ہے یا اور لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جنسی جذبے کو بذات خود برا جذبہ قرار نہیں دیا کہ یہ برا جذبہ نہیں، اللہ نے رکھا ہے اس میں، بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ ایک کام کرو، نکاح کا دروازہ کھول کر اسے لمٹ میں رکھنے کا انتظام فرمایا کہ اب یہ آزاد بھی نہیں ہو آپ ایک کم کہ جو چاہے کرتے پھرو۔ نکاح کی صرف اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ نکاح کو مسنون قرار دیا، نکاح کی ترغیب دی، ساتھ ہی کہا کہ آپ کچھ حدوں کی پابندی بنا کر اسے اعتدال کے راستے پر رکھو، لمٹ میں رکھو۔ دوسری طرف جنسی خواہشات کی خاصیت یہ ہے کہ اگر انسان ان کو اپنے ذہن پر سوار کر کے انہیں اپنی زندگی کا مقصد بنا لے کہ پورے دن یہی سوار ہے۔ اب دیکھو کتنے نوجوان جب موبائل میں لگتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، تو پورے دن یہی چیزیں دماغوں میں گھوم رہی ہے، سوار کر لیا، اور ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لذت حاصل ہو، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، چاہے وہ جوان مرد ہو چاہے وہ جوان عورت ہو، ایک وہی چیزیں گھوم رہی ہے۔ تو جب یہ آؤٹ ہو گیا، ضرورت سے زیادہ یہ جنسی جذبہ چلا گیا، تو یہ خواہشات ایک نہ مٹنے والی بھوک اور نہ بجھنے والی پیاس میں بدل جاتی کہ وہ پیاس مٹتی ہی نہیں، وہ بھوک مٹتی ہی نہیں، اور انسان کو لطف اور لذت کی کسی حد پر قرار نہیں آتا، بس چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، اور اسی میں وہ بہت حد تک آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ چاہے شادی کر لے پھر بھی نہیں بچتا، چاہے وہ مرد میں پیدا ہو جائے چاہے وہ عورت میں پیدا ہو جائے، وہ ہر وقت کسی نئی لذت کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کئی مرتبہ دین اور مذہب یا قانونی اور اخلاقی اصولوں کو بھی توڑنے سے نہیں بچتا ہے، بس بڑھتے رہو بڑھتے رہو۔ اب اس وقت مغربی معاشرہ، ویسٹرن کلچر، اب میں تو یہ تو مثالیں دیتے دیتے تھک گئے، اب تو ہمارے یہاں بھی یہی ہو گیا، اس کو ہم نے کاپی کرتے کرتے کرتے، اس کی اندھی پیروی کرتے کرتے، ہمارا معاشرہ بھی اس صورتحال کی بھیانک دلیل ہے۔ جب جنسی جذبے کو، آپ دیکھو اب نکاح کرنے کی طرف لوگ جلدی، کتنے لوگ ایسے بولتے نکاح نہیں کرنا ہے، جب جنسی جذبے کو بے لگام چھوڑ دیا گیا تو سب سے پہلے کیا کیا گیا، غور سے سنیے گا، آپسی رضامندی سے زنا کرنے کو کے صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اگر کوئی آپسی رضامندی سے مرد اور عورت دونوں مل رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، صحیح ہے، پہلا یہاں پہ آیا۔ اور اس بات کی کھلی چھوٹ مل گئی کہ مرد اور عورت جب چاہے آپس میں جنسی تعلق قائم کرے، کوئی قانون اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ پھر آہستہ آہستہ عورت کے لیے اس میں بھی کوئی عیب نہیں سمجھا گیا، اب کیا ہوا، اس سے آگے بڑھایا کہ کوئی اپنی مرضی سے جسم فروشی کر کے پیسے کمائے تو بھی کوئی حرج نہیں، بے لگام چھوڑ دیا گیا، آگے بڑھا، پہلے مرد عورت آزادی سے جو چاہے کرے، اس لیے اسلام نے شروع سے ہی پابندی لگا دی کہ نکاح بس، پھر وہ آگے بڑھا جسم فروشی تک گیا۔ اب آپ دیکھو، میں کہنا نہیں چاہتا، آپ
اوور آل سن لو، مسلمانوں کی کتنی لڑکیاں اس میں بھی ہے، بہت حد تک آگے، میں علاقوں کا نام نہیں لوں گا، آپ جان لو، وہ آگے بڑھے. یہاں تک کہ بعض ملکوں میں تو عورتیں کھلے عام باقاعدہ شو روم میں کھڑے ہو کر اپنے ساتھ زنا کی دعوت دیتی ہے. اور یہاں کا نوجوان جاتا ہے ان ملکوں میں اور صرف اسی لیے جاتا ہے کہ ہم ٹور پہ جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، اپنے ساتھ زنا کی دعوت دی. اور اب تو انٹرنیٹ نے اس کاروبار کو آسان سے آسان بنا کر پوری سوسائٹی کو جنسی کوڑ میں مبتلا کر رکھا ہے. پھر جہاں نکاح کے بغیر عورت سے لذت لینا اتنا آسان کر دیا گیا، لیکن پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہش ہی پوری کرنی ہے نا، شریعت نے اس کو کنٹرول میں رکھا. وہاں بھی زنا بالجبر کے اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کا شمار مشکل. جہاں آسان کر دیا گیا نا کہ بھائی اپنی لذت پوری کرو، کیا مسئلہ ہے، وہاں بھی عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہے، وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد جب مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے دل بھرنے لگا تو پھر ہم جنس پرستی کی طرف میلان ہونے لگا، مرد سے، عورت سے. شروع میں یہ بحث چھڑی کہ اسے قانونی طور پر جائز کیا جائے یا نہیں کیا جائے. آخر کار شروع میں تو بہت کشمکش چلی، آخر کار عقل اور مذہب پر جنسی خواہشات غالب آ گئی. آپ دیکھو، اب جنسی خواہشات جس پر غالب آ جاتی ہے نا، وہ اپنی پوری جائیداد بھی لوٹا دیتا ہے. تو وہ جنسی خواہشات عقل اور مذہب پر غالب آ گئی، اور پھر ہم جنس پرستی کو کہ مرد اور مرد سے اپنی لذت حاصل کرے، عورت سے حاصل کرے، اسے قانون کی چھتری تلے جائز قرار دے دیا گیا. کرو. پھر بات اور آگے بڑھی، اور کیا مطالبہ شروع ہو گیا کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ کرو بھائی، جو کر سکتے ہو کرو. اب یہاں تک بڑھی کہ مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے شادی کی اجازت دی جائے. ہمارے ملکوں میں بھی اس پر باتیں آئی. پہلے وہ دوسرے تو اب میں تو اسی لیے کہا کہ اب پہلے کی ہم بہت مثالیں دیتے تھے، اب تو یہاں کی باتیں بھی کرو. ہم اس پر بھی کچھ عرصہ بحث چلنے کے بعد شادی کی بات کہ مرد سے شادی کرے، عورت سے بات کرے. کچھ عرصہ بحث چلنے کے بعد ہم جنس شادی کو نہ صرف جائز قرار دے دیا گیا، بلکہ اگر اس کے اگینسٹ میں کوئی زبان کھولتا ہے وہ بھی جرم ہو گیا. اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آگے چل کر کے، یہ میرا اپنا ڈر ہے، کہیں آگے چل کر کے یہ قانون نہ بنے کہ مرد کسی جانور سے شادی کر سکتا ہے اور ایک عورت بھی کسی جانور سے شادی کر سکتی ہے. اس حد تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کھلا چھوڑ دیا. ان سب اقدامات کا نتیجہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں اور ہمارے ملکوں میں آہستہ آہستہ جنسی طور پر، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاشرے کے اندر یہ چیزیں کنٹرول میں رکھو، آزاد مت چھوڑ دو. اپنی بیویوں کو، اپنے بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کے خاندان کے عورتوں کو اور لڑکوں کو آزاد مت چھوڑو. ان کو سمجھاؤ نکاح کی اہمیت اور جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اور کہاں پورا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھاؤ. اب آہستہ آہستہ جنسی طور پر ایک ایسا بے لگام معاشرہ، ایسی سوسائٹی وجود میں آ رہی ہے کہ جس میں خاندانی نظام کا دم توڑ رہا ہے، بکھر رہا ہے بھی تو بکھرا ہوا، ایسا کہ کوئی نہیں، کوئی جب چاہے جو چاہے کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. جائز ناجائز نسب کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہا. نکاح کا بندھن بھی ایک بوجھ بن چکا ہے جس سے اکثر لوگ جان چھڑا چکے. یہی وہ حالت ہے جس سے متنبع کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہاں یہ فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ. جو لوگ شہوتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم صحیح راستے سے ہٹ کر بہت دور چلے جاؤ. اب میں اس کو اپنی زبان میں سمجھاؤں کہ جنہوں نے یہ بے حیائی کا کلچر پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے اور وہ اپنے کلچر کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم دین اور صحیح راستے سے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے کے راستے سے ہٹ کر کے دور جا کر کے بے حیائی کے راستے میں جا کر کے پڑ جاؤ.
اب دیکھ لیجئے کہ جنسی لذت کے خواہش نے سوسائٹی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی لیے یہ حد تک معاملہ آگے نہ بڑھ جائے، اس لیے اعتدال پر قائم رہنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے ان احکام پر عمل کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ کہاں جائیں گے ہمیں نہیں پتا. آج جن کو سب سے روشن خیال کہا جاتا ہے، ان کے یہاں بچے ایسے پیدا ہے جو ہزاروں بچے چائلڈ روم میں پڑے ہوئے، ان کا کوئی نہیں ہے، پیدا ہوئے پھینک دیے گئے. کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، آج وہ اکیلے بچوں کو پالنے پہ مجبور ہیں. کتنی ہے جن کے نکاح نہیں ہو، کتنے ہیں جن کے ریپ ہو رہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اعتدال والے حکم کو چھوڑ دیا. اسی لیے اگر دنیا میں امن و امان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو اور معاشرے کو فساد سے بچانا چاہتے ہو، تو اللہ کے اس حکم میں کہ جو جنسی لذت ہے وہ تو ہے، اس کو دبانا بھی نہیں ہے. دبائیں گے تو پھر چھپ چھپ کر غلط جگہ پورا کرے. اور جو جنسی جذبہ ہے اس کو پورا کرنا ہے نکاح کے ذریعے حد میں رہتے ہوئے. پھر آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. یعنی اللہ نے تمہاری مشکلات دور کرنے کے لیے نکاح کے بارے میں ایسے نرم احکام دیے گئے کہ جن پر عمل کچھ مشکل نہیں ہے. آج کل تو ہم نے نکاح کو ایک مشکلات کا طوفان بنا دیا ہے، لیکن شریعت کے لحاظ سے نکاح کتنا آسان معاملہ ہے میں بتاؤں؟ بہت آسان. نہ کوئی پنڈال کی ضرورت، نہ کوئی جھومر کی ضرورت، نہ قمقموں کی ضرورت، نہ ڈھول کی ضرورت، نہ مہمانوں کی ضرورت، نہ کسی کی ضرورت. آسان اتنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کر لے، نکاح ہو گیا. نہ اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی بارات لے جانے کی ضرورت. آپ پورا عربی گرامر اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو بارات کا لفظ کہیں ملے گا ہی نہیں. آپ عربوں کو سمجھا دو بارات، ان کو 1 گھنٹے تقریر کرو گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بارات کیا چیز ہوتی. یہ بھوت ہمارے یہاں ہے. ہاں، کوئی لمبی چوڑی بارات لے جانے کی ضرورت، نہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی تقریب کرنے کی پنڈال لیا اور سجایا، اس کے لیے 1.5-2 لاکھ روپے دیے، کوئی ضرورت نہیں. یہاں تک سنیے اور آگے، نکاح پڑھانے کے لیے بھی کسی کو باہر سے بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں میاں بیوی سامنے بیٹھے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا کہہ دے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. یہ آسان ہے. اب ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ جب تک 10-15-20 لاکھ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. اور پھر ہوتا کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ پھر بچیاں بھی بھاگتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ بے حیائی کی طرف جاتی ہے. بہت آسان ہے، کیوں اس پہ خرچہ کرے؟ اور کر بھی دیا 15-20 لاکھ خرچہ، اس کے بعد ڈیمانڈیں اتنی ہوتی ہے کہ یا تو باپ خودکشی کرتا ہے یا تو بیٹی خودکشی کرتی ہے. اسی لیے ہم نے خود اپنے معاشرے سے امن و سکون کو ختم کیا ہے. ہم اپنے معاشرے میں اگر امن و سکون لانا چاہتے تو ہمیں یہ پہل کرنی پڑے گی اسلامی طریقے پر آنے کے. ارے اگر جس سے شادی کر رہے ہو نا، اس کا خرچہ بھی لڑکے والا اٹھا لے، وہ بہترین. یہاں تو لڑکے والا بھکاری بن کر کے خود سب مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دو، میں بھکاری ہوں، مجھے پلنگ بھی دے دو، میں بھکاری ہوں، مجھے واشنگ مشین بھی دے دو. ابھی 2-4 دنوں کی پہلی بات ہے، عین نکاح سے 1 دن پہلے یو پی کا کوئی علاقہ ہے، 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کی گئی اور بارات نہیں پہنچی. کہاں سے پورا کرے گا وہ باپ؟ یہ صورتحال ہے. اور ہم چونکہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے کہ ہمیں ختم کرنا ہے تو ہو جائے گا، لیکن ہم میں سے ہر کوئی ختم کرنا ہی نہیں چاہتا کہ وہ ختم کرے گا، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، میں اڑا لوں. اب نکاح کے لیے میں آپ کو کہہ دوں، نکاح پڑھانے والے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ مسنون طریقہ یہ کہ خطبہ پڑھا جائے اور خطبہ پڑھ کر پھر نکاح کیا جائے، لیکن جہاں تک نکاح کی صحت کا تعلق ہے وہ خطبے پر بھی موقوف نہیں ہے. خطبہ سنت ہے، کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، پڑھے، اچھا کیا. یہی مطلب ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ چاہتا ہے کہ
کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. میں جس علاقے سے آتا ہوں آج بھی 25,000 میں لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ مئی مہینہ چل رہا ہے, 1 مئی سے 20 مئی تک, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اسی لیے آپ کہیں گے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, کہاں ہوتا ہے ایسا, سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کو کہوں 1 مئی سے 20 مئی تک پورے سال میں 20 دنوں میں ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں, پھر پورے سال کبھی نہیں ہوتے. جاؤ جا کر کے دیکھ لو, بھی سفر کر لو. ایک عام آدمی بھی 25,000 میں شادی کر لیتا ہے, 25,000 میں آرام سے کر لے گا. جس کی استطاعت ہے وہ ولیمہ کرے گا. ولیمہ بھی کیسا, ایک دال چاول میں کرے گا. ولیمہ دال چاول کھلاتا ہے اور پبلک آ کے کھا کے جاتی ہے. یہاں کی طرح نہیں کہ 10 طریقے کے کھانے ہوں, سنت سمجھ کے وہ کرتا ہے. اور گوشت بھی کھلائے گا تو یا تو گوشت ہوگی یا تو روٹی ہوگی یا پھر بریانی ہوگی, کوئی ایک ہی طرح کا کھانا ہوگا. 10 طریقے کا کہ سٹارٹر بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. یوں نہیں کہ یہاں تو گھر میں مجھے دال نصیب نہیں ہے اور میں پنڈال میں گیا, وہ کہتے او ادھر ارے گرم لے کے آ, اس میں بوٹی نہیں ہے, بوٹی لے کے آ, اور گھر میں دال نصیب نہیں ہے اور میں جس نے بنایا اس کے لیے عیب نکال رہا ہوں. یہ صورتحال ہماری ہے. تو جا کر دیکھ لو, آج بھی نکاح آسان ہے, آج بھی بہت آسان ہے. اگر کرنا ہو تو بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور نیچے زمین پہ بیٹھ کے ہم کھلاتے ہیں, کوئی پنڈال نہیں ہے ہمارے ادھر. کھیت میں بچھا دیا, اور ولیمہ کوئی رات میں 10-12 بجے نہیں ہوتا. شادی کہاں ہوتی ہے میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں, اب چونکہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شادی ہوتی ہے مسجد میں, کوئی بارات نہیں جاتی, کوئی بارات نہیں جاتی ہمارے ادھر. شادی ہوتی ہے مسجد میں. کیسے بھائی, نکاح طے ہو گیا, مہمان بھی جس دن شادی ہوتی ہے اس دن بھی نکاح سے پہلے نہیں آتا. یہاں 1 ہفتے 10 دن پہلے مہمان آ کے پڑ جاتا ہے, نہیں آتا. کہا کہ فلانے دن فلانے وقت ظہر میں, عصر میں, مغرب میں نکاح ہوگا, اور ہمارے یہاں زیادہ تر ظہر اور عصر میں ہوتا ہے. یہاں سے لڑکے والے 8-10 مرد پہنچ گئے, ادھر سے لڑکی والے 2-4 لوگ پہنچ گئے, مسجد میں نکاح ہو گیا. اور ایک ساتھ 10-10 12-12 نکاح ہوتے ایک دن میں. ٹھیک ہو گیا نکاح. اب لڑکے والا اپنا گھر, لڑکی والے اپنے گھر, نہ کوئی بارات نہ کوئی کچھ بھی نہیں. اب گھر پہ پہنچے, اس کی استطاعت ہے تو ایک ہلکا سا ٹھنڈا شربت 50-100 لوگوں کو وہ پلا دے گا, ہو گیا ختم. اس کے بعد اب کیا کرنا, اب لڑکا اپنے گھر سے روانہ ہو جائے گا. کوئی ڈول ڈپکا نہیں, کوئی بینڈ باجا نہیں, کچھ بھی نہیں, لڑکا روانہ ہو جائے گا. اب یہاں سے لڑکی کے گھر سے 4-5 عورتیں ایک گاڑی کے, لڑکے کے گھر سے 4-5 عورتیں گاڑی میں بیٹھ کر کے لڑکی کے گھر پہ جائیں گے اور دلہن کو ودا کر کے لے کے گھر پہ آ جائیں گے. سب سے بہتر. کوئی بارات نہیں, کوئی 50-100 نہیں, کوئی شکایت نہیں, اور کوئی مہمان نہیں آئے گا. اس کے بعد اب یہاں ہمارا کیا ہوتا ہے, نکاح کا ولیمہ ہے تو جس کا طاقت نہیں ہے وہ کوئی ولیمہ نہ کرے, کوئی حرج نہیں ہے, چاہے کتنوں کا کھایا ہو اس نے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جس کی استطاعت ہے اس کو ولیمہ کرنا ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے, پہلے سے ایک لسٹ تیار کر کے 200-300 آدمی کو ہمیں ولیمہ کھلانا ہے, تو ہم اس لسٹ کو تیار کرتے, 4-5 میں ہم بانٹ دیتے کہ اب یہاں سے لے کر آپ گھر ایک کے گھر تک جاؤ کہ بھائی آپ کے گھر سے کل صبح اتنے لوگوں کی دعوت ہے, 1 جن کی دعوت ہے, 2 جن کی دعوت ہے, 3 جن کی دعوت ہے, 4 جتنی بھی ہے, یا پوری فیملی کی ہے, بڑھ جائیں گے شام تک دعوت دے دیں گے. کھانا بھی ہم خود ہی بنائیں گے, رات میں 2-4-5-6 بجے اٹھ جائیں گے, گوشت بھی ہم خود لائیں گے, برتن بھی ہم خود لائیں گے, برتن بھی ہم خود دھوئیں گے, سب کچھ ہم خود ہی کریں گے. سب بڑھ جاتا ہے پورا کام, 2-4 دن پہلے سب جمع ہو جاتے ہیں مرد کہ کون کھانا بنائے گا, کون کھانا کھلائے گا, کون تیار کرے گا, کون دسترخوان بچھائے گا, سب تیار. اب صبح 10-10:30 بجے ولیمہ شروع ہوتا ہے, 12 بجے تک ختم, اور بہت آسانی کے ساتھ ساری چیزیں پوری ہو جاتی. آتے ہم لوگ ایک تھال میں 4 لوگوں کو بٹھاتے, لو ڈالو, کھاؤ, جاؤ. یہ آسان, اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میری آج 5ویں بیٹیاں ہو تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, تو میں آسانی کے ساتھ نکاح کر لوں.
شریعت نے اتنا آسان رکھا ہے، ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ آگے فرماتے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، معاف کرنا تمہارا زیادہ وقت لیا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا ہو۔ اور یہ بات میں آپ کو بول رہا ہوں وہ سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں کہتا ہوں سفر کریے، 7 8 9 گھنٹے کا سفر ہے، اور شاید 1 ہفتے کے بعد میں بھی جاؤں، تو کسی کو دیکھنا ہے تو میرے ساتھ بھی آئیے، میں پورا آپ کو ہوں بہو دکھا دوں گا کہ جو میں نے کہا اس میں کوئی غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ انسان چونکہ کمزور واقع ہوا ہے، پیدائشی طور پر بھی کمزور ہے، اس کے اندر شہوانی مادہ بھی رکھا ہے، لہٰذا اگر اس کو عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو یہ حکم پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے نہ صرف یہ کہ نکاح کی اجازت دی، نکاح کی ترغیب بھی دلائی، تاکہ انسان کی یہ فطری خواہش ایک صحیح اور معتدل انداز میں پوری ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مہر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نگاہ کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ، اور باقی جگہ نکاح جو ہو رہے ایک ناشتے پہ 1.5 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے خدا را نکاح کو آسان بناؤ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 سے 28 تک تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ کل، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم